معلم بن کر آیا ہوں. کیسے معلم بن کر آیا؟ لیتمم مکارم الاخلاق. معلم بن کر آیا تاکہ اخلاق کریمہ کی تکمیل کروں. کس کی تکمیل بھائی؟ اخلاق. اخلاق یعنی اخلاق دیکھو، سب سے پہلے ایمانیات، پہلے ایمانیات، بعد میں عبادات، بعد میں معاملات، بعد میں معاشرہ، بعد میں اخلاق. یہ 5 چیزیں ہیں نا. ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرہ ہے، اخلاق ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جو آیا ہوں وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی ایمان تو ہے ہی، 5واں شعبہ بھی مکمل ہو جائے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں خالی اخلاق سکھانے حضور آئے. نہیں، خالی اخلاق نہیں، اخلاق تو 5واں شعبہ ہے. میں کون بھی ایک آدمی بول رہا ہے بھائی الحمدللہ میں 10th پڑھ لیا، تو اس سے یہ پوچھنا 4th بھی پڑھے گا تمہیں، 5th بھی پڑھے گا، 6th بھی پڑھے گا، تو اس بے وقوف نہیں بنیں گے. جی گلخند آدمی 10th کو آدمی پہنچتا، سوچ یہ 4th 5th 6th 7th 8th نہیں، پڑھنے کے بعد ہی 10th کو پہنچتی. 10th کو پہنچ پر میں 10th پاس ہو گیا، ابھی اگر کچھ بولے تو 5th پڑھے گا 6th پڑھے گا، تو کوئی سوال کیا ہوگا؟ ارے وہ کوئی سوال نہیں. اسی طرح علماء کیا فرماتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا. تو بدرجہ اولا ایمانیات کی بھی تکمیل کے لیے، عبادات کی بھی تکمیل کے لیے، معاشرے کی تکمیل کے لیے، معاملات کی تکمیل کے لیے، اخلاق کی تکمیل کے لیے، یہ پورے شعبوں کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں. اور یہ پورے شعبے میں سکھاؤں گا. بعثت معلما، یہ پورے شعبے میں سکھاؤں گا، پورے شعبے سکھاؤں گا. اور کیسے سکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے بعثت معلما. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا میں تمہیں ایسے سکھاتا ہوں، کیسے؟ جیسے یہ بچے کو باپ سکھاتا ہے. انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد. جیسے ایک چھوٹے بچے کو کون سکھاتا ہے؟ باپ. جس طرح بچے کو باپ سکھاتا ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے. بھئی وہ لڑکا کہاں ہے؟ حافظ مسجد سعود کے حاضری ضروری ہے. حاضری ہمیشہ کیا ہے بھئی؟ ضروری ہے. بعض مرتبہ جو غافل ہیں وہ غافلی رہتی ہمیشہ. تو اس لیے حاضری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ 5 شعبے. کتنے شعبے بولو؟ 5 شعبے. 5 شعبے سکھانے کے لیے حضور آئے. تو ہم لوگوں کو بھی 5 شعبے سیکھنا ہے انشاءاللہ. ایمانیات بھی سیکھنا. ایک جماعت آئی، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرماتے ہیں. تو جماعت آئی تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ جماعت سے تشریف لائے ہو، کیا سیکھے؟ جماعت سے تشریف لائے ہو کیا سیکھے؟ تو کہنے لگے حضرت ہم لوگوں نے 6 نمبر سیکھا. 6 نمبر سیکھ لیے. کہاں سیکھ لیے؟ کیا سیکھا 6 نمبر؟ 6 نمبر کیا سیکھا؟ کہنے لگے ہم نے ایمان سیکھا، نماز سیکھے، ذکر سیکھے، تلاوت سیکھے، اکرام سیکھ لیے، اخلاص سیکھ لیے، تفریق سیکھ لیے. سب کیا بول رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ سب سیکھ لیے. تو حضرت کہنے لگے رے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے 6 نمبر سیکھ لیا. اتنے سال ہو گئے ابھی تک میں 1 نمبر بھی نہیں سیکھا. کتنے سال ہو گئے میں ابھی تک 1 نمبر. ماشاءاللہ تم لوگوں نے کتنے نمبر سیکھ لیے ہے نا بھائی؟ تو ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بہت سیکھ لی ہے.
بہت سیکھ لیے. اگر کسی کو پوچھو تو سیکھے کیا؟ ہاؤ سیکھ لیے. کیا سیکھے؟ بہت سیکھ لیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی جو عالم بنتا ہے وہ امتحان دے کر عالم بنتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی اپنے علم کا امتحان دیا؟ ہم سیکھے یا نہیں سیکھے وہ ہمیں تسلی دینے جو سیکھے بول کر. جیسے ایک جگہ پر ایک بزرگ بہت بڑا چرچا تھا ان کے بارے میں. ارے بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں. کتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں؟ اتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں آپ نے ان کے بارے میں ایسی کارگزاری زندگی میں نہیں سنی ہوگی. اتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں. کیسی؟ تو کہنے لگے دیکھو آج تک ہم سب دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا. دیکھو بھائی جس طرح زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے. اگر کوئی بھی ایک لوٹے میں وضو بنا سکتی، 3 لوٹے میں وضو کر رہا تو اسراف ہے کہ نہیں؟ اسراف اللہ کو پسند نہیں. کھانا کھاتے وقت کھانا دسترخوان پر گرانا اسراف ہے. کھانے کو ضائع کرنا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اور ایسے لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے سوچا جب یہ تمام چیزوں میں تو ہم لوگ سوچتے ہیں مال، اسراف اور تبذیر، یہ دونوں کسے کہتے ہیں وہ سنو ذرا. حلال چیزوں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا نام اسراف، حرام چیزوں میں خرچ کرنے کا نام تبذیر. سمجھے نہیں؟ جیسے کپڑا، ایک ٹیلر یہاں بھی ہے، ایک ٹیلر وہاں بھی ہے. ایک ٹیلر انہیں 400 روپے میں جوتے سی کو دے ڈالتا، خالی پیچھے کا لیبل، بڑے آدمی کا لیبل لگانے کے واسطے 1500 روپے دے کر وہ اسٹیچنگ کوئی کرا رہا ہے دوسری جگہ پر، وہ اسٹیچنگ. تو اسے کیا بولیں گے؟ اسراف. جب 400 روپے میں 500 روپے میں سی کو دینے کا ایک ٹیلر موجود ہے، اسی طرح کا ڈیزائن، اسی طرح کا جبہ جب یہ سی سکتا ہے، 1500 والے کے پاس جا کو خالی لیبل لگا لینے کے واسطے شان، چٹے شانہ، پھٹے شانہ برانڈیڈ میں 3500 کیا 3500 برانڈیڈ. ویسے جیسا برانڈیڈ پہنتے نا ویسے برانڈیڈ نماز بھی بناؤ. نماز ہمارا برانڈیڈ ہے کیا؟ کپڑے برانڈیڈ ہیں. برانڈ کی گھڑی، برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ جوتے، برانڈیڈ فرنیچرز. اس کا تو بڑا شوق ہے. اپنے آپ کو برانڈیڈ بنانے کا شوق نہیں ہے. اور یہاں کیا ہوا؟ صرف برانڈ. وہی چیز ہمارے مسلمان جتنے کاریگر ہیں وہ گودریج جو مقام رکھتا ہے اپنے کوالٹی میں، اس سے بہتر چیز یہاں غریب مسلمان بنا دیتا ہے. لیکن صرف نام گودریج چاہیے. وہ نام کے واسطے یہ مسلمان کے پاس 4000 دے کر کوئی خریدتا نہیں، 12000 دے کر وہاں سے خرید کر لاتے ہیں. ہے نا بھائی؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لوگ کرتے ہیں، اسی کو اسراف کہتے ہیں. اب حرام چیز میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. ایک چیز حرام ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی عادی بن گیا. ایک آدمی کیا بن گیا؟ عادی بن گیا. لائٹنگ کا عادی بن گیا. ڈیکوریشن کیا ہے؟ دیکھو رے میری شان. ڈیکوریشن کیا ہے؟ دیکھو رے میری شان. وہ اسے انگلش میں کیا بولتی؟ ڈیکوریشن. اسے دیکھو رے میری شان کو ذرا اسٹائل سے بولے گا تو انگلش ہو کیا ہوا؟ ڈیکوریشن. وہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھو رے میری شان. اور اس وقت شادی میں بریانی تو تچھی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟
صرف ڈیکوریشن کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کی ڈیکوریشن کرتے ہیں کہ وہ ڈیکوریشن میں پوری ہماری زندگی کی پونجی تباہ ہو جاتی ہے. صرف ڈیکوریشن، وہ ووچ بریانی، ووچ کھانا، ووچ نکاح، لیکن خالی شادی محل میں اور جو کچھ سجاوٹیں ہوتی ہیں. بفیلو سسٹم. کون سسٹم؟ بفیلو سسٹم. بفے سسٹم حقیقت میں کیا ہے؟ وہ بفے اٹ از دا شارٹ فارم آف بفیلو سسٹم. بفے جو ہے نا وہ کس کا شارٹ فارم ہو؟ بفیلو کا. بفیلو کو کب تو بھی بفیلو کیا کرتی ہیں؟ وہاں پانی رکھ دیتے ہیں، بفیلو کو گھاس رکھ دیتے ہیں، اس کے جو بھی اس کی ضروریات ہیں، اس کی جو پسندیدہ چیزیں وہ رکھ دیتے ہیں. انہیں بفیلو کیا کرتا ہے؟ جا کے یہاں منہ مارتا، وہاں ایک منہ مارتا، وہاں ایک منہ مارتا، وہاں ایک منہ مارتا. بفیلو سب جگہ منہ مار لگا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہاں جا کو مچھلی، یہاں جا کو مرغی، یہاں جا کو دال، بفیلو پھر کر پھر آپ کو ایک جگہ بیٹھ جاتا. اس کیا کہتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر. ہمارے بیت الخلا ہے نہیں، ادھر بیت الخلا ویسٹرن. دیکھو جب انڈین میں بیٹھتے ہو جلدی فارغ ہو جاؤ گے، ویسٹرن میں بیٹھو گے دیر سے فارغ ہوں گے. بات سمجھو میری بات. جب انڈین میں بیٹھو گے جلدی فارغ ہو جاؤ گے، ویسٹرن میں بیٹھو گے دیر سے فارغ ہوں گے. انڈین میں جب بیٹھو گے تو دونوں پیر پیٹ کو دباتے ہیں تو پیٹ کے اندر کی پوری غلاظت باہر نکل جاتی ہے. ویسٹرن میں کہاں دبتی؟ ہم اسٹرائٹ بیٹھ کر رہتے. ویسٹرن میں دبتے کیا؟ تو دیر سے. تو ویسٹرن سسٹمز والے دیر سے ہونے کی وجہ سے آفس بھی وہاں سٹ لیتے تھے. اوپر کوٹ، سوٹ، ٹائی، میک اپ سب، نیچے کیا کہاں بیٹھ گئے. اور ادھر ٹیبل، سامنے کمپیوٹر، ہیلو ہائی ہیلو یہاں چل رہا ہے. انہیں بیٹھ کے سو کہاں بیٹھ کے اسے یہاں اور ہائی ہیلو چل رہا ہے. تو وہ ویسٹرن جو کلچر جو لوگوں نے شروع کیا یہ انتہائی سنت کے خلاف. مجبوری میں معذور ہیں، مجبور ہیں، چلو بھی اجازت دے دیتے ہیں، چلو بھی مجبور لوگوں کے لیے اجازت دیں. لیکن ہر ایک اپنے گھروں میں ویسٹرن بنا لیے. ہر ایک اپنے گھروں میں. اسی لیے انڈین نہیں، وہ سنت والا طہارت خانہ، مصنوع طہارت خانہ. اسے انڈین نام ہم رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مصنوع طہارت خانہ ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا اسراف اللہ کو پسند نہیں. تبذیر، ناجائز میں زیادہ خرچ کرنا، یہ تو اللہ کو قطعاً. کم خرچ کرنا تو اللہ کو پسند نہیں. ڈیکوریشن میں زیادہ خرچ کرنا اس کو قرآن کہتا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. کس کے بھائی ہیں؟ اب جب ایک بزرگ سوچے کہ ارے اللہ ہمیں بھی زیادہ خرچ کر رہی نا، کیسا؟ ایک آنکھ سے جب میں دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا، یہ دوسری آنکھ اسراف ہے. اللہ پوچھے گا جب ایک آنکھ سے تو دیکھ سکتا تھا دوسری آنکھ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یا اللہ میں اسراف سے بچتے ہوئے اس پر پلاسٹر لگا لیتا ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے میں کیا کروں گا استعمال. جب ایک ناک کے سوراخ سے سانس لے سکتا ہوں، لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ دوسرے سوراخ کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ پروردگارا میں اس سوراخ بھی بند کر لیتا ہوں. جب ایک کان سے آواز سنائی دے سکتی ہے تو دوسرے کان کی کیا ضرورت؟ یا اللہ میں یہ کان بند کر لیتا ہوں، ایمرجنسی کھول لیتا ہوں. اور بقیہ تو سوراخ کے پیچھے سو اسے بند کرنے سکا نہیں ہے نا بھائی. اب یہ بزرگ کا چرچا پورے علاقے میں اللہ اکبر اللہ اکبر
ایسے بزرگ کائنات میں ہمیں سنے نہیں، جو اپنی آنکھوں میں اسراف نہیں کرتے، اپنے کان میں اسراف نہیں کرتے، سوراخ میں ناک میں اسراف نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ. اب منہ میں تو کبھی پلاسٹر لگائے تو بات کر سکتی نہیں، ایک حصے کو بھی پلاسٹر لگا لی تو بات کر سکتی کیا بھائی؟ تو جو پلاسٹر لگانا مناسب تھا لگا دی. کیا مریدین کی تعداد، کیا ہنگامہ، کیا غلاٹے، دور دور سے اعتکاف میں مجمع حضرت آ رہی بیان کر رہی. اب بھی طلبہ مدرسے میں پڑھنے والے انہوں سوچے کیا بات ہوتا، بڑے بزرگ آؤ کوئی ہمیں لوگ نہیں ملے تو کیسا. تو اللہ والوں سے جا کر کیا کرنا چاہیے، ذرا ملنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. تو طلبہ پورے بیچارے ہو جائیں گے حضرت کے پاس. ایک بڑی جمع ہوگی گئی، تک دیکھو تو حضرت بیٹھ کوئی ایسا کیا لگا دیکھو پلاسٹر لگا لو، ایک طرف لگا لو، بیٹھی ہی حضرت کا بیان چل رہا. اب یہ لوگ پوچھے کہ حضرت کب سے ہی؟ کہنے لگے حضرت ایسا اب سے نہیں، 35 سال سے ہی. کتنا بڑا مجاہدہ، کتنے سال سے ہی؟ 35 سال سے. یہ پلاسٹر کھولتے نہیں کیا؟ نہیں کیا بات فرما دی. ارے حضرت نے عزم کر لیا کہ میں اسراف ہرگز نہیں کروں گا. جب عزم مصمم کر لیا تو حضرت کیا نہیں کرتے؟ کھولتے نہیں، کبھی بھی نہیں کھولتے. کیا آؤ نہیں کھولتے. حضرت کے بیوی بچے ہی کیا ہاؤ ہی، کتنے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں، اتنے بچے ہیں. آپ غسل میں بھی نہیں کھولتے کیا؟ اب لوگ خاموش ہو گئے. ارے میں پٹا کان کی دال کو تیر کان کی مارے آنا. اب ان کو معلوم تھا حضرت کیا نہیں کرتے غسل میں بھی، اس لیے کہ وہ پرماننٹ پلاسٹر مار لی سے ہوتا. کون سا پلاسٹر ہے؟ پرماننٹ پلاسٹر مار لیے. جب ایک آنکھ اندھی ہوگی تو دوسری کھولیں گے. اب انہوں بولے جی اب جو چپلاں پر اٹھا کو کورا میں ڈال لیں گے بچے. سنو جی مریدین سنو، تمہارے حضرت کے 35 سال سے کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھنا ناجائز ہے. انہوں 35 سال سے ناپاک ہیں. ان کا حج کرنا، دیگر معاملات سب کے سب ناجائز. اعلان کر دال کو بھاگ رہے تو چھوڑتی کیا جائیں کے مریدین چھوڑتی کیا بھائی. تو ذرا سوچو، معمولی علم، وضو کے 4 فرائض یہ سب کو معلوم نہیں معلوم. ایک بال کی جگہ سوکھی نہ رہے، پورا چہرہ دھونا فرض ہے، سب کو معلوم نہیں معلوم بھائی. اب انہوں پلاسٹر لگا لگ مار لگ بڑے تو کہاں سے اس کی جگہ سوکھی ہوگی نا. وضو ہوا کیا؟ جب وضو نہیں ہوا آپ اندازہ لگائیے کہاں سے غسل ہوگا. جب وضو نہیں ہوا تو غسل کہاں سے ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نہیں بھائی. تو اب اعلان کر دیا اتنے سالوں سے ان کی نماز ہوئی ہی نہیں، اعتکاف ناجائز، 35 سال سے ناپاک ہی، غسل نہیں ہوا. اسی کو کہا گیا ایک مسئلے کا سیکھ لینا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک صاحب بیچارے بہت دیندار، ایک بات تفسیر کو آتے تھے. کہتے تھے تفسیر میں سوالات. اب ایک بچے کوئی سوال بھی دیا ہے، یہاں پر رکھا ہوں جیب میں جواب دینے کے لیے. آپ لوگ کیا رہے حضرت جیب میں لکھم چلے گا نہ سوچو، یہ جواب دینے کے ٹائم پہ میں جواب دیتی ہوں. تو
سوال کا جواب دیتا تھا. تو میں نے ایک بار کسی نے کہا کہ کون کس سے نکاح کرنا حرام ہے. تو میں نے ان کو تفصیلات بتائی، ان سے نکاح کرنا حرام، ان سے نکاح کرنا حرام، ان سے نکاح کرنا حرام. اس نے کہا بھتیجی سے بھانجی سے نکاح کرنا حرام، خاص بھتیجی اور بھانجی. بقیہ جو بھتیجی اور بھانجی منہ بولے بھتیجی منہ بولے بھانجی، خلیرے بھتیجی خلیرے بھانجی، ان سے نکاح کر سکتے. اس میں کوئی حرج ہے؟ انہیں میری بھتیجی جیسا ہمارے یہاں بنگلور میں چلتا، میں اسے شروع سے میں بھتیجی کی سکا دیکھا ہوں، جو سکاؤ نے سگی نہیں، سکا سکی کو سگی نہیں ہوتی. بھائی سکا کو تو انہیں بھائی نہیں ہوتا، سکاؤ نے سگا نہیں. سگا اور سکا میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو ویسا سکی کیا نہیں ہوتی؟ سگی نہیں ہوتی ہے نا بھائی. تو یہاں کیا ہوا؟ تو جب مسئلہ بتایا تنہائی میں آؤ کو یہ رونا. شموگا کی کسی گاؤں پہ گئے تھے ہم لوگ، تو کیا بھی قصہ کہنے لگے میری بیوی میری بھانجی سے حضرت. میری بیوی کون؟ میری بھانجی. 12 سال ہو گیا ہمارا نکاح ہو کر، آج تک مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں بھانجی. اس لیے کہ غیروں میں ماموں کو نکاح کرانا بلکہ اسے پہلا حقدار سمجھتے ہیں. بھانجی سے نکاح کرنے کا سب سے پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے نہیں؟ اسے جا کر پہلا حق دیتے ہیں. تو یہی رواج چل پڑا، کرناٹک کا قصہ. پھر انہیں کہنے لگا جتنے دین سے دور مسلمان ہیں ان میں میرے خیال سے 10 لوگوں کو میں اسے جانتا ہوں جو بھانجی اور بھتیجوں سے شادی کر لی ہے. کتنا ہے علم ہے بھائی؟ ایک چھوٹی سی بات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. پھر اس بیچارہ اب وہ بنگلور کو آئے. آنے کے بعد میں نے کہا بھانجی کا معاملہ ایسا ہے، خلا طلاق کرانے کی ضرورت نہیں، نکاح نہیں ہوا، 100 بار پڑھائے تو بھی نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں نکاح کے محل ہے ہی نہیں. تم اس کے لیے محرم ہو. ماموں جو ہوتا ہے وہ بھانجی کے لیے محرم ہوتا ہے، نا محرم نہیں ہوتا. تو آپ کیا کرو؟ اسے ایک لڑکا تلاش کر اسے نکاح کراؤ، تمہیں ایک لڑکی تلاش کرو تمہیں نکاح کر لو. بحیثیت ماموں ہونے کی وجہ سے یہ بچوں کو تمہیں لے لو، یعنی 2 ان کے پاس چھوڑ دو، 2 تمہارے پاس رکھ لو. اور ان بچوں کی جو ان کے پاس ہے ان بچوں کی پوری کفالت کرو. چنانچہ وہ بچہ آج بھی ایسا کر رہا ہے. دونوں شادی کر لیے ٹمکر کے آس پاس علاقوں میں. اب جو ہی ان لوگوں کو پتا چلا ارے یہ نکاح کر لیا تھا 12 سال ہو گئے اب یہ چھوڑنے والا ہے، تو کتنے جاہل رہیں گے، انہیں سے مارنے آ گئے. کیسا تو بولتا ناجائز بول کو، نکاح پڑھا تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے نا. تو کیسے جاہل خاصیہ رہیں گے، انہوں نے نکاح پڑھا دیں گے. کیا پڑھا دے؟ تو اس لیے علم سیکھنا انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ نماز کا علم، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کوئی پڑھتا ہے تو کسی کو ثواب 1/4 حصہ ملتا ہے، 1/3 حصہ ملتا ہے، 5واں حصہ ملتا ہے، 6واں حصہ ملتا ہے. کیوں؟ ان کی نماز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. ایک شخص نماز پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نماز کو، اور آپ سب کی نماز کو دیکھتے تھے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگ نمازوں کو دیکھیں، ذرا غور سے دیکھنا نماز کے سلسلے میں، انہیں کیسا نماز پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا. بیچارے کے بعض مرتبہ لوگ تکبیر باندھتے وقت کیسا باندھتے ہیں، ایسے ہاتھ ایسا رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی مشق کرائیں گے بیان کے بعد، ٹھیک ہے بھائی. ہاتھ کیسے رہنا چاہیے؟ ایسا رہنا چاہیے. لیکن انہوں ایسا 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 ڈیزائن کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کون تو بھی ڈیزائنر آ گیا تو 1000 ڈیزائنر مل جاتے تکبیر کے. کونتے بھائیسا کونتے بھائیسا کونتے بھائیسا کونتے بھائیسا، بابا وہ کان کو شہید کر ڈالتے. ویسے تکبیر، حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ پورے ہتھیلی قبلے کی
طرف رہے. اٹھاؤ دیکھیں گے کیسا اٹھانا. پورے آتے دیکھو یہ جو لو کے برابر ہمارا انگوٹھا رہے, برابر رہے, بس کان سیدھے. ٹھیک ہے بھائی, سیدھا رکھنا ہاتھ. اللہ اللہ پر ہاتھ اٹھانا. اللہ اکبر, بر پر لگا دینا ناف کے نیچے, اور ایسا ہاتھ باندھنا. 3 انگلی اوپر, 2 حلقہ ایسا پکڑو ہاتھ کو ایسا, اور یہ ہتھیلی رکھو یہاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ال پر شروع, بعض لوگ اللہ اکبر, بعض لوگ اللہ اکبر, یعنی اللہ اکبر بول دال کو بنتی, بعض لوگ بندال کو بولتی. بول دال کو بنتی, بعض لوگ بندال کو بولتی. حالانکہ بولتے ہوئے باندھنا ہے. کیسا کرنا ہے بولو, کرو کرو دیکھیں گے, کرو. اللہ اکبر. سب پوری انگلیاں جمے رہے, جڑے رہے. اللہ اکبر. نماز سیکھنے کی چیز ہے نہیں ہے, وضو بھی سیکھنے کی چیز. اب اعتکاف میں ہے, سب کو ڈالا جا وضو تو نہیں کرا سکتے, لیکن یہاں کر کر بتائیں گے. صحیح معنوں میں اگر وضو کریں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 300 ml میں وضو کر لیا کرتے تھے. کس میں بولو, 300 ml میں وضو کر لیا کرتے تھے. بات سمجھ. اور پانی کی قحط سالی تو تھی ہی, اور 3.5 لیٹر پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے. کتنے لیٹر پانی؟ 3.5 لیٹر میں غسل, 300 ml میں وضو. اور ہمیں لوگ وضو نل کھول کو چھوڑ ڈالے گا تو ٹانکی خالی ہوئے تک اسے بند کرتے نہیں, آرام سے گویا واٹر مین ان کا چچا, کاویری ان کے دادا کی پراپرٹی, پانی ان کو مفت میں آلے کو ہے نا بھائی. اس طرح نل کھول کو بڑے اگر بولے گا تو نل کھول داؤ استنا چڑھا 300. بہت بڑا کام ہے نل کھولنا. نل کھول داؤ استنا چڑھا 300, ٹوپی اتار 300, کیا کھول داؤ کو نل کھول داؤ. ارے بھائی 100 چڑھا کو اتارنے کے بعد میں نل کھولنا بند کرنا, نل کھولنا بند کرنا, نل کھولنا بند کرنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے کہنے لگے, دیکھو بھائی, ایک بار دھونا یہ وضو ہے, اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا. چہرہ ایک بار, ہاتھ ایک بار اچھی طریقے سے مل لینا, چہرہ ایک بار, مسائی ایک بار, پیر ایک بار, یہ فرض وضو ہے. لا يتقبل اللہ صلاۃ الا بہ. آپ نے فرمایا اس کے بغیر تو اللہ نماز قبول کرتا ہی نہیں. ایک بار دھونا ہو گیا بھائی, پھر 2 بار دھونا, چہرہ 2 بار, ہاتھ 2 بار, مسائی ایک بار, پیر 2 بار, 2 بار دھونا. اس کو فرمایا ھذا وضوء الانبیاء, یہ نبیوں کا وضو ہے. اس کا وضو ہے نبیوں کا. نبی 2 بار دھوتے تھے, اور 3 بار آپ نے دھویا, دھو کر کہنے لگے ھذا وضوئی, یہ میرا وضو ہے. تو ہم کریں گے انشاءاللہ وضو. اور وضو نماز کی کنجی ہے. وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی. الوضو مفتاح الصلاۃ. چھوٹے چھوٹے بچے وہ حدیث یاد کرتے رہتے ہیں, الوضو مفتاح الصلاۃ. وضو کیا ہے؟ نماز کی. اب تمہیں گھر کو گئے, یہ چابی, اب چابی لے کو دال کو ہنگامہ, دال کو ہلا رہی, کٹنگ پلیٹ دال کو ہلا رہی, رسی دال کو کھینچنی, ادھر گئے تو ادھر پکڑوا, ادھر پکڑوا, اور یوں 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 کھل راش نہیں ڈالنا. پھر ایک بچہ, ابا جی وہ بازو گھر کی چابی کہتے, یہ کہتے ہماری چابی.
تب تک بیچارہ انہیں پسینہ پسینہ ہو وہ بلا رہے ہو چابی والے کو، کیسا نے دروازہ کھلتا ہے، ہنگامہ، گھر کے باہر محلے والے سب جمع ہو گئے، جی تمہیں چلیے گھر کے اونر آؤ بھی حمید بھی، انہوں کیا سمجھے کہ ان کی اب تدبیر کرتا رہنگا ہوتا نا دونوں. اب ہماری چابی ڈال کے گرم منہ جی دیکھو بھیج سسٹر کو برابر دیکھو بھیجا نکالی، کیا تمہیں ایسا حرکتیں کرتی سو. اب اپنی چابی ڈالتی کھلی کہ نہیں کھلی، دوسروں کی چابی میں ہنگامہ ہوا کہ نہیں ہوا. ویسے وضو ڈھنگ سے کرے نہیں سو، نماز آپ پڑھ رہے سو پڑھ رہی، سجدے مار رہے سو مار رہی، وہاں اللہ کا دروازہ کھل رہا اس نہیں، مار مار کو پیشانیاں میں ڈچا. سجدہ مارے سو مارے، مارے سو مارے، ذکر کرے سو کرے، ضربہ لگائے سو لگائے، قرآن پڑھے سو پڑھے، سنے سو سنے، اعتکاف پہ اعتکاف، ڈھنگ سے وضو کر گئی، وضو کرے کیا جی وضو کرے سو. داڑھی کا خلال کریں گے اور ہم لوگ انگلیوں کا خلال، پیر کی انگلیوں کا خلال، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، درمیان میں ڈال کر اس کو پانی. بعض لوگوں کے پیر خشک ہو جاتے ہیں، پانی جلدی ان کے پیروں کو لگتا نہیں، اسے رگڑنا چاہیے، ہے نا بھائی. 3 بار کیوں؟ فرسٹ ٹائم ڈال کو اچھی طرح رگڑ لینا، سیکنڈ ٹائم جو کچھ مس ہو گیا وہاں پر اور ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لینا، تھرڈ ٹائم ہلکا سا پانی ڈال لو کافی ہے. اور ہم لوگ وضو، من احسن وضوءہ فقد احسن صلاۃہ، جس نے وضو اچھا کر لیا اس کی نماز اچھی ہو گئی. وضو اچھا نہیں کیا کتا تو بھی تمہیں آنکھ بند کر کو دبا دبا کے اخلاص پیدا کرنا چاہو وضو کر لے. ایک صاحب اچانک نماز پڑھاتے ایسے اچھی نماز پڑھانے، بعض بات پہلے کیا ذری بڑی داڑھی رہتی تو مولانا وہ شو ڈال دیتے. بھائی پہلے بہت کم نا داڑھی والے، کوئی داڑھی رہتے آج بھی ہے محلے میں. دوستاں ایک داڑھی والے کو دیکھ لے، دوستوں میں کوئی ایک داڑھی والا رہا تو نہیں مولانا ہو دوستوں میں، اے مولانا آگے واہ آج مسئلہ پوچھیں گے. انہیں مولانا ناڑا بھی بننے نہیں آتا ڈھنگ سے، انہیں مولانا محلے کا. اسے کیا کرنا کب کرنا معلوم نہیں. انہیں اندھے کانوں اندھوں میں کانا راجا کی طرح تیرا ماریا سو ماریا. پہلے بہت چلتے تھے. ایک جگہ فاتحہ خانی تھی یہاں محلے میں ہمارے گھر کے بازو انہوں پاپو کون کی بولے ہاں مولانا رہتی ہیں جاؤ بھائی. اب وہ بیچارے آئے تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو میں نے کہا آپ چلے جائیے فاتحہ کے لیے، ہمیں جانا تو مناسب نہیں، آپ چلے جائیے. تو انہوں کیا کرے فضائل عمل کی کتاب لے لے کے چلے گئے فاتحہ دلانے آیا نا اسے سورہ فاتحہ معلوم نہیں. انہوں کیا کرے بیٹھے بیٹھے میں ذرا سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، برابر پڑھوں کیا دیکھو مولانا گئے پڑھیے انہوں پڑھ ڈالے. انہوں چپکی تو اٹکے سو انہیں سدھارتا ہے نہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. انہوں کیا کرے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین چھوڑ ڈالے کہاں چلے گئے ایاک نعبد ٹیسٹ کرنے کے واسطے گئے سو. اسے معلوم نہیں وہاں تیسری آیت کون سی ہے گھر کو کون سی ہے، ارے وہ کون سی آیت چھوڑ ڈالے. لقمہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. ہم لوگ نہیں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. نہیں کچھ چھوڑ گئی کیا، میں سنا کہ 7 آئے تھے، نہیں کبھی کبھار 6 چلتا تھا. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سجدے سہو کی. سجدے سہو کرتے ہی ہنگامہ کیا کچھ سجدے سہو کرے سو نماز ڈھنگ سے پورا اتنا پڑھائے برابر پڑھائی نہیں چاہیے. قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، سجدے سہو کیوں کرے.
چھوڑ با سب معلوم نہیں. بیٹا پوچھے کئی کرے بولے جی چھوڑ با تجھے معلوم نہیں. میں بولو جی کئی کرے وہ سب پوچھنا نہیں بات. نہیں بولو جی تو نہیں با وہ وضو نہیں تھا نماز. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں. یہ ہے علماء کرام. کون؟ ہماری یہاں کی جماعت نیل سندر کی ایک بار مجھے فون کری مسکوٹے سے. حضرت جی کیا حضرت تینوں عجیب مسئلہ بول رہی. کیا جی مسئلہ؟ تینوں بول رہی 8 بجے تک فجر کی نماز کا ٹائم ہے کہتے. کون جو نے بولے ایسا فون دو جی سے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی بندہ سو گیا 8 بجے سے پہلے اٹھ گیا فجر پڑھ سکتا ہے. میں کہا 10 بجے اٹھا کے پڑھ سکتا. وہ 8 بجے کیا چیز ہو. انہوں بولے دیکھیے جناب 8 بجے تک آپ جب بھی اٹھیں نماز فجر آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایسا کیا مسئلہ بولنا اس کو. اب 8 بجے جب بھی اٹھے نماز پڑھ سکتی ہے. اگر وہ فتویٰ دے ڈالے گا تو کون پہ بھی فجر اٹھاتا ہے کیا بھائی 8 بجے پڑھتا ہے. انہوں کیا بولے مولانا جی 8 بجے چک لو مولانا نماز انشاءاللہ ہمیں سب آپ کیا کریں گے 7:30 بجے فجر پڑھ کو چلی جائیں گے. تو اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کے مسائل والے آپ کو بہت ملیں گے. اور آپ ایرے غیرے کے پاس مسئلہ سن کر گمراہ نہ ہو جانا. ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں تمہیں لوگ معمولی بیماری کو انہیں MBBS کیا جی انہیں اچھا ڈاکٹر کیا جی. ارے اچھا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر سنے نہیں انہیں کیا انہیں چلڈرن اسپیشلسٹ کیا. جو بھی ہم لوگ پیشنٹ کو لے کر جا رہے ہیں اسپیشلسٹ کیا پوچھتے نہیں پوچھتے. اب مسائل میں کوئی پوچھتا ہی نہیں. کون ملے کیا بھی بول رہا ہے مسائل سن لے رہے ہیں. اسی طرح اعتکاف میں بھی آپ لوگ ہیں تو مسائل بغیر پوچھے کے کیا کرنا مسواک منہ کلی کرنے بھی باہر نہیں جا سکتے. تھوکنے بھی باہر نہیں جا سکتے. چپکے نہیں بالوں کو تھوکنے کا شوق. تھوکنے کے واسطے جانا تھوک ڈال کو آنا. تھوکنے کے واسطے جانا تھوک ڈال کو آنا. کیا جگہ سے جانا تھوکنے اور کیا کر کو آنا تھوک ڈال کو آنا. وہ غلیظ عادت تو تھوکنے کی پھوکنے کی وہ غلیظ عادت چھوڑ ڈالو. کون سی عادت بھی اسے وضو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز وضو جیسا سیکھنا ویسے نماز بھی. تو آپ دیکھ رہے تھے نماز پڑھنے والے کو دیکھ رہے تھے. دیکھنے کے بعد کہنے لگے وہ نماز پڑھنے کے بعد آئے حضور بیٹھ کو ہی چلو بھی ذرا سلام کر لیں گے. آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. آپ نے کہا فرج فصلی فإنک لم تصلی. واپس جاؤ نماز پڑھو تم نماز ہی نہیں پڑھے. اور وہ بیچارے گئے واپس جا کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے آ کر سلام کیے. تو آپ نے فرمایا فرجی فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ نماز پڑھو. آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی. پھر وہ گئے نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے تو آپ نے فرمایا فرجی فصلی فإنک. 3 مرتبہ آپ نے بھیجا. اب اندازہ لگاؤ حضور کی زندگی میں اور حضور کے زمانے کا مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کو دیکھ کر سرکار 3 مرتبہ بھیج رہے ہیں. اب ہمیں سب نعوذ باللہ اندازہ لگائیں ہماری نمازاں دیکھیں تو کیا بولتے ہیں. ہم لوگ تو نماز نہیں پڑھے بولے پھر بھیجا.
آخر وہ آ کر پوچھی دیے. بعض روایتوں میں ہے 4 مرتبہ بھیجا, بعض روایتوں میں 7 مرتبہ بھیجا. پھر پوچھا کیسے نماز پڑھیں حضور؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو. کیسے؟ ظاہراً بھی باطناً بھی. ظاہر میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح نماز پڑھو. باطناً دل میرا کس طرف ہے, نظر میری کہاں ہے, سوچ میرے کہاں ہے, فکر میرے کہاں ہے, جذبات میرے کہاں ہیں, خیالات میرے کہاں ہیں, اس طرح نماز پڑھو. نماز چکے ہوں. بعض لوگ بنگے ہو جاتے نماز میں, منڈی بھی ٹیڑھی ہو جاتی, پاواں بھی بنگے ہو جاتی, ان کا سینٹر بھی بنگا ہو جاتا, یوں یس کے سکا ہو جاتی ہوں. ایسا سب نماز میں کھڑے ہو کے سکون سے مجبور ہیں, پاؤں میں درد ہے. آپ کو شریعت اجازت دے رہی نا بھائی, شریعت تم نہ بیمار ہیں, تمہیں طبیعت خراب ہے, مجبور ہے, تم نہ شریعت اجازت دے رہی ہے. جب اللہ صحت مند رکھا ہے تو بنگے ہونے کی کیا ضرورت, کیا ضرورت بولو؟ ڈھیلے نماز میں چپکے کو کھڑنا, آڑا ٹیڑھا سیدھا, دونوں پاؤں سیدھے رکھنا. سب مشق کریں گے انشاءاللہ, سب پڑھو انشاءاللہ. میں بولتا رہوں گا, آپ حضرات سنتے سنتے بھی رہو, پریکٹیکلی پورے صف میں کھڑے ہو جائیں. لیکن سے علماء کرام جو میں بول رہا ہوں اس کے مطابق عمل کراتے نہیں. لائن سے صف میں پیچھے کی صف سے یہاں سے کھڑے, تاکہ میں بھی نظر بڑے درمیان میں صفوں کے مطابق ہی کھڑے. دونوں اب آپ سب رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر. رکوع میں کمر اور سر سیدھے رہے. میں رکوع